السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں بےحد مشکور اور ممنون ہوں زبیر صاحب کا اور تمام رفقا کا، حسین صاحب اور تمام ذمہ داران بڑودہ مسلم ڈاکٹرس ایسوسی ایشن کے، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان آ سکوں اور کچھ اپنا جو زندگی کا تجربہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن آپ سے میں شیئر کر سکوں. انہی کے پاس پین ڈرائیو میں نے دیا تھا کور. اوکے. مجھے ڈاکٹرس کی زندگی کا اندازہ ہے کہ کتنی ہیکٹک ہوتی ہے. میری کلوز فیملی میں بھی کچھ ڈاکٹرس ہیں، بچے اور بچیاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک اتوار کا دن ہے جو آپ کو ملتا ہے. آپ لوگوں نے وہ آج قربان کیا اور یہاں آئے، اس کے لیے میں بے حد آپ کا ممنون مشکور ہوں. میری جو پریزنٹیشن ہے اس کا عنوان ہے "They need to understand Quran. Why we should understand Quran and should we at all." تو اس میں پہلے جو پس منظر ہے ہمارا، I hope most of you are comfortable with Hindustani or should I speak only in English? جو ہندوستانی ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے جو میں بول رہا ہوں. Is it okay? ٹھیک ہے. ویسے میں بائی لنگوئل رہوں گا کوشش کر کے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، why I chose this topic and why it is so close to me and my heart. میں دہلی کا ہوں اور پرانی دہلی کی پیدائش ہے میری، تو ٹپیکل مسلم گیٹوں کی پیداوار ہوں میں. اور وہاں کا ماحول کیا ہے بچپن سے میں نے دیکھا، خود میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، کیونکہ میری زندگی دو حصوں میں ہے. ایک وہ حصہ ہے جس میں میں ریچولسٹک مسلمان بن کے نماز پڑھا، سب کچھ کیا، but I didn't know anything about Islam, what Islam is all about. کیا کہتا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، what I am supposed to do, how my lifestyle is different from some others' lifestyle, and does it matter, is it important or not. تو لیکن ایک میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وجہ سے نہیں کہ میرے پاس سبجیکٹ سائنس کے تھے، میرا سبجیکٹ باٹنی رہا ہے. I specialized in physiology and biochemistry, and that I taught for more than 30 years in Aligarh Muslim University and College of Delhi University, which is called Delhi College. اب اس کو ذاکر حسین دہلی کالج کہتے ہیں، but this is the oldest institution of North India. بہت پرانا ہے، 300 سال سے پرانی ہسٹری ہے اس کی. And it started as Madrasa Ghazi Uddin. Now it is a constituent college of Delhi University. تو لیکن میرا سائنس کا اسٹوڈنٹ میں اپنے آپ کو کیوں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ سوال کرتا تھا، اینڈ آئی لو کویشچننگ. تو جو ذہن سوال کرتا ہے وہ بھلے ہی اکنامکس میں میجر کرتا ہو یا کامرس میں، وہ سائنٹیفک مائنڈ ہے، اور وہیں گروتھ بھی ہوتی ہے، بیکاز کویشچنس آر امپورٹنٹ فار یور گروتھ. جو بچے سوال نہیں کرتے یا جو بڑے بچے سوال نہیں کرتے، ان کے گروتھ نہیں ہوتی انٹلیکچوئل. اور کبھی کبھی ہم بھی اس کے پروموٹرس ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ بچے اچھے لگتے ہیں جو سمپلی ہماری بات مان لیں اور ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا فرما بردار بچہ ہے، بڑے کی بات کو کبھی نہیں ٹالتا. یہیں سے آبا پرستی شروع ہوتی ہے، بڑوں کی پوجا شروع ہوتی ہے، اور اس پوجا کے ہم گرد گھومتے رہتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ سب سے بڑے نے ہم سے کیا کہا. تو بہرحال اسی کویشچننگ سے میں اس آسپیکٹ پہ آیا. اٹس اے لانگ اسٹوری، اس کا بھی وقت نہیں ہے، کہ میں نے قرآن کو سمجھ کے شروع کیا پڑھنا. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ود اے ٹرانسلیشن. اچھا، میں نے اسکول میں اپنے عربی پڑھی تھی، کیونکہ میں ہائر سیکنڈری سسٹم کا پروڈکٹ ہوں. اس زمانے میں 11 ایئر اسکولنگ ہوتی تھی، ہائر سیکنڈری بولتے تھے. تو اس میں ایک سسٹم تھا 3 لینگویج فارمولا.
جس میں ہمیں 6 سے 8 کے بیچ میں سنسکرت، عربک، پرشین 3 میں سے کوئی ایک لینگویج لے سکتے تھے. تو فارچونیٹلی میں نے عربک لی تھی، تو مجھے تھوڑا عربی کا آئیڈیا تھا. تو جب ٹرانسلیشنس پڑھی تو مجھے اسٹرائک کیا کہ کہیں کہیں پہ جسٹس نہیں ہوا ٹرانسلیشن کے ساتھ. دیر از مور ٹو دس ورڈ دین اٹ از بینگ ایکسپلینڈ. سو آئی سوئچڈ اوور ٹو دی اوریجنل سورسز. وہاں سے پھر میری ریئل اسٹوری شروع ہوئی ہے. جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا مجھے لگا کہ اسلام کے نام پہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں دیٹ ایٹ بیسٹ بی کالڈ دا منسکیول اسلام. دا ریئل اسلام از مسنگ. کیونکہ وہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے، کیونکہ کسی نے نہیں کہا نہ ہمیں بتایا، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جنریشن آفٹر جنریشن، اینڈ دیٹس ہاؤ وی پاس آن آور انڈرسٹینڈنگ ٹو ینگسٹرس. تو اس ریزن سے بہرحال میں نے جو کچھ سمجھا اس کو میں اب بہت دن سے کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچا سکوں، اور اسی سلسلے سے یہ میرا پریزنٹیشن ہے. اینڈ آئی ووڈ اسٹارٹ، کیونکہ اسی سلائڈس کے بیچ میں ہی میں ڈسکس بھی کرتا رہوں گا. دس از مائی فرسٹ سلائڈ. اور یہ میرے بچپن کا بھی ایکسپیریمنٹ ہے، اور آپ نے بھی یہ پروجیکٹس اپنے بچوں کو کرائے ہوں گے کہ کاٹن پہ یا بلاٹنگ پیپر کو ویٹ کر کے اس پہ سیڈ جرمنیشن بچے کو دکھانا. میں نے بچپن میں کیا حرکت کری تھی اسی کوشچننگ مائنڈ سے کہ میں نے سیٹ کو الٹا کیا. آئی انورٹیڈ دا سیٹ اینڈ ہوپ دا ناؤ روٹس ول گو اپ اینڈ دا شوٹ ول گو ڈاؤن. جب اس کو الٹا کر دیں گے تو یہ روٹ اوپر جانی چاہیے اور شوٹ نیچے آنی چاہیے، بٹ اٹ ڈیڈنٹ ہیپن. ایسا ہوا نہیں، روٹ پھر گھوم کے نیچے آ گئی اور شوٹ پھر اوپر آ گئی. بعد میں نے پتہ لگا کہ دس از بیکاز آف سرٹین لاز آف نیچر، کہ روٹس آر پازیٹیولی جیوٹراپک اینڈ نیگیٹیولی فوٹوٹراپک. شوٹس آر نیگیٹیولی جیوٹراپک اینڈ پازیٹیولی فوٹوٹراپک. آپ کیسا بھی اس کو کر دیجئے یہ جائے گا ادھر ہی جدھر اس کے رولس سیٹ ہیں، جو اس کے لاز ہیں جو اس کو سیٹ کرتے ہیں. Now this is, we all know an atom. We have a nucleus with neutrons and protons, and we have electrons which have definite shells. Now none of these particles can change its position on its will. نیوکلیس میں نیوٹرون پروٹون ہے وہیں رہے گا، الیکٹرون آربٹ میں رہے گا، اپنے شیل میں رہے گا، اور ایون شیل کی پوزیشن نہیں چینج کر سکتا. ایل ایم میں نہیں جائے گا، ایم این میں نہیں جائے گا، بیکاز دیر آر ایٹامک لاز وچ کنٹرول اٹ. قوانین ہیں کریٹر کے، نیچر کے بنائے ہوئے، جو اس ایٹم کو بھی جو ہمیں نظر نہیں آتا. دس از اے اسمالسٹ، آئی ول ناٹ سے اسمالسٹ بیکاز when I was a child the atom was understood like that. It is the smallest particle of atom. Now we know it's not the smallest. More than 200 particles we have discovered, and the most elusive, which has been appropriately called as the God particle, we are still searching it. ابھی اندر اور آگے کیا ہمیں نہیں پتا. تو جب ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، تھوڑا سا پتا تھا، تو ہمیں معلوم تھا، لگتا تھا ہم نے سب کچھ جان لیا، اور ہم کہتے تھے وی ہیو فاؤنڈ ایٹم، یہ بیسک یونٹ ہے اور اس سے چھوٹا کوئی پارٹیکل نہیں ہے. جب سمجھ میں آنا شروع کیا تو ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں پتا بھی اور کتنے. تو جب کبھی کبھی تھوڑی نالج ہوتی ہے تو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، جو ایک اردو کا محاورہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جاں. دوسرا حصہ میں نہیں کہوں گا، وہ تھوڑا آفینڈنگ ہے. تو اینی وے، تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ایٹم جو ٹائنی، ویری ٹائنی پارٹیکل، اور ہم سب کا بیسس ہے وہ، اس کے بھی لاز ہیں جس کے تحت وہ چلتا ہے. اب اسپیس میں چلیے، سولر سسٹم ہے، اس میں پلینٹس کی پوزیشن، ایکسس پہ روٹیشن، اسپیڈ، ہر چیز سیٹ ہے. اور سب سے زیادہ سرپرائزنگ چیز یہ ہے، جو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً، آئی ہوپ، کیونکہ یو آل آر سائنس اسٹوڈنٹس، کہ رات میں جب تاروں بھرا آسمان دکھتا ہے تو ون آفن ونڈرس کہ یہ ستارے کیسے رکے ہوئے ہیں، جسے قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ بنا کسی سہاروں کے ہم نے تھامے ہوئے ہیں. اگر صرف اسی پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے. کیونکہ ہم آج یعنی کرنٹ ٹیکنالوجی اور سائنس سے صرف ایک ٹرین کو اس کے ٹریک سے 6 انچ اوپر اٹھا سکے ہیں، واٹ وی کال ایز میگ لیو ٹرین. The process is magnetic levitation. آپ کی ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس بھی اس پہ بہت کچھ چلتی ہیں. تو یہ میگلیو ٹرین، جسٹ ون ٹرین
اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں سیلیشیل باڈیز دے آر ان بلینس، کتنی ہیں نہیں پتہ، اور کیسا فائن بیلنس اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے انٹر پلانیٹری فورسز اور میگنیٹک فورسز سے، ایسا بیلنسنگ کیا ہے کہ ایک نے دوسرے کو تھام رکھا ہے. دس انٹائر کاسموس از ان پلیس بیکاز آف دیٹ کیلکولیشن. تو یہ جو تصور ہے اللہ کی حکمت کا، یہی کافی ہے اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے. اس سے ایک ملتی جلتی بات ایک شاعر نے کہی تھی کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، فار پیپل آف ویژن اور ویژنریز لائک اس، اے ویری کلیئر پروف فار دی ٹروتھ. ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. The scene at the early morning is in itself a testimony of the God. Even if he hadn't had prophets, this would have been a clear indication for the people of vision. That's most important. ہم ایسے اہل نظر کو، for visionaries، جو آنکھ رکھتے ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ sight and vision are two different things. یعنی میڈیکل سائنس اس میں کیا کہتا ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ برین میں جو ریجنز ہیں اس میں اسپیچ کا ریجن، ہیئرنگ کا الگ ہے اور انڈرسٹینڈنگ کا الگ ہے. اس لیے ہم اکثر سنتے ہیں اور نہیں سمجھتے. تو وہ برین کا اسٹرکچر بھی اسی بات کو بتاتا ہے. اینی وے، تو یہاں پہ ان اتنے بڑی بڑی باڈیز کا بھی پریسیزن ایسا ہے کہ ہم طلوع آفتاب مہینوں پہلے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ فجر ٹائمنگ سے کیلنڈرس وی پریپیئر ان ایڈوانس، سن سیٹ کا، سن رائز کا، کیونکہ یہ پریسیزن کا عالم ہے، بیکاز دے فالو دی لاز. اور وہ لاز فرام ملینیا دے آر فالوئنگ، دی کاسموس از فالوئنگ فرام ملینیا. لاکھوں سال ہو چکے جن سے قانون سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. دس از اے فیملیئر آپ لوگوں کے لیے ڈی این اے مالیکیول. یہاں پہ میں کیا دکھانا چاہتا ہوں کہ گوانین از پیئرنگ وتھ سائٹوسین، ایڈین وتھ تھائمین. یہ جو نائٹروجن بیس کا پیئرنگ ہے یہ رولز کے ساتھ چلتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری جینیٹکس کی بیس اس کے اوپر ہے کہ کس طرح سے بیس پیئرنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے ڈفرینٹ طرح کی جینس وجود میں آتی ہیں. ان کے جو لاز ہیں یہ اس سے چلتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ ایگزامپلس میں نے اس لیے بتائیں آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ نیچر کی ہر چیز قانون کے تحت چلتی ہے. دیر آر سیٹ لاز فار ایوری تھنگ، فزیکل ورلڈ ایز ویل ایز دا لیونگ ورلڈ. اب اس کے بعد یہ آیت دیکھیے قرآن کی، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا دین چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ اینڈ واٹ ایور از ان دا اسکائز اینڈ دا ارتھ از ہز اینڈ ہز از دا لا دیٹ پریویلز فار ایور. Will you then fear or obey someone other than Allah? بڑا لاجیکل کویشچن ہے کہ جب پوری کائنات اللہ کے قانون پہ چلتی ہے تو کیا تم جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ میتھمیٹیکلی تو نان ایگزسٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ سولر سسٹم کا سائز دیکھیں اور اس سولر سسٹم میں یہ زمین اور اس زمین میں دی ٹیرسٹری، دی ارتھ، بڑا پارٹ تو زمین کا پانی ہے، اور اس زمین کے تھوڑے سے خشکی کے حصے پر حضرت انسان. تو اتنے بڑے یونیورس میں تو چھوڑ دیجیے، ایون سولر سسٹم میں دس بیکمس اے نیگلیجیبل اماؤنٹ. سو ٹیکنیکلی وی ڈو ناٹ ایگزسٹ. ہم ہیں اس کا کرم ہے. تو پھر وہ جو پوچھا جا رہا ہے تم کسی اور قانون پہ چلو گے، تو یہ مراد کیا ہے یہاں سے؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہے افغیر اللہ تتقون، واٹ از تقوی؟ سمپلی ڈیفائننگ تقوی از اسٹرکٹلی فالوئنگ ڈیوائن آرڈر. اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا، اور جس چیز سے منع کیا نہ کرنا، یعنی 100% اتباع اللہ کے احکامات کا. یہی تقوی ہے، یہی اللہ کے قانون پہ چلنا ہے. تو جب پوری کائنات اللہ کے قانون پہ چل رہی ہے تو کیا ہم اللہ کے قانون پہ نہیں چلیں گے؟ ہم اپنے قانون الگ بنائیں گے؟ اب یہی ہم رک جائیں
کہ نیچر کو اگر ہم فالو کریں اور اللہ کے قانون پہ چلنا چاہیں، کیونکہ در حقیقت ایک بات اور بتاؤں آپ کو وچ از ویری ریلیونٹ ہے، کہ اس کائنات کی ہر چیز مسلم ہے. کیوں مسلم ہے؟ کیونکہ اللہ کے احکام پہ چلتی ہے. اس کائنات میں سوائے انسان کے اللہ تعالیٰ نے چوائس کسی کو نہیں دی. نفس صرف انسان کے پاس ہے. ہمیں سب اچھا برا بتا دیا گیا ہے، بٹ وی آر گیون دا چوائس. دیٹ الٹیمیٹ چوائس از یورس، کہ ویدر یو فالو دا وحی، دا ڈیوائن ریویلیشن، اور احوا یور اون ڈیزائرس. وحی اور احوا کے بیچ میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہی ٹیسٹ ہے ہمارا کہ ولنگلی واٹ وی ڈو. دل کی مرضی سے چلتے ہیں، خواہشات پہ چلتے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں. ہم کلیم یہ کرتے ہیں ہم اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، بٹ ڈو وی ریئلی ڈو؟ کیونکہ اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے حکم میں سے ہم نے چند احکامات چن لیے ہیں جس کو میں چیری پکنگ کہتا ہوں. پورے قرآن سے ہم نے چند احکامات چنے ہیں، ان کو عبادت ڈکلیئر کیا ہے اور اس کو کرتے رہتے ہیں. پورے قرآن کا ہمیں نہیں پتہ. جب پورا اللہ کا حکم نہیں پتہ تو ہم تقویٰ پہ تو کبھی نہیں آ سکتے، ہم متقی کبھی نہیں ہو سکتے. پوری کائنات اللہ کے قانون پہ چلتی ہے، ہم نہیں چلتے بیکاز وی ڈو ناٹ نو واٹ ایگزیکٹلی اٹ از. دیٹس دی مین تھیم آف مائی ٹوڈیز پریزنٹیشن، کہ ہاؤ فار وی جسٹیفائڈ. قرآن عربی میں ہے، عربی ہمیں آتی نہیں میجورٹی کو، اور ہم بچوں کو ہی بچپن سے ایک ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ لے کے چلتے ہیں کہ ان کو قرآن سے انٹروڈیوس کرتے ہیں، جس کو ناظرہ قرآن کہتے ہیں. میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. میں نے قرآن پڑھ لیا لیکن نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو بنا سمجھے پڑھا جاتا ہو پوری دنیا میں. اسی کہ واٹ این آئرنی. یقیناً یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں، جیسے انسائکلوپیڈیا بریٹنی کا کہتا ہے کہ دی موسٹ ریڈ بک از قرآن. لیکن یہ بھی ایک اکیلی کتاب ہے جس کو کوئی بنا سمجھے پڑھتا ہو، اور ہم جیسے سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے بھی نہیں سوچتے اس میں لکھا ہوا کیا ہے. اگر گریز اینیٹمی آپ کو جرمن یا فرینچ لینگویج میں ملتی تو کیا ایگزام پاس کر کے آپ ڈاکٹر بن سکتے تھے؟ کہیں ڈھونڈتے ہیں نا ٹرانسلیشن. اینیٹمی کا پیپر کلیئر نہیں ہوگا، کیسے کام چلے گا؟ یا شاید وہ رابنسنس پیتھولوجی ہے، بیسک پیتھولوجی، کوئی بھی بک ٹیکسٹ بک جو رہی ہے آپ کی گریجویشن میں، وہ اگر انگلش میں نہ ہوتی یا آپ کی زبان میں نہ ہوتی، اور کنوینئنٹ لگتا ہے اگر گجراتی میں ہوتی یا ہندی میں ہوتی، اور آسان ہوتا پڑھنا، جو اب گورنمنٹ پالیسی ہے جو لوکل لینگویج میں بنا رہے ہیں. لیکن قرآن کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا. دو وی کلیم اٹس اے بک آف گائیڈنس. دیکھیں نا کتنی عجیب باتیں ہیں. انہیرنٹ کنٹراڈکشنز ود وچ وی ہیو بین لیونگ فار سینچریز. کتاب ہدایت بھی کہتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اس سے فیض و برکت حاصل کرتے ہیں. ہم یوں نہیں سوچتے کہ جس کتاب کو بنا سمجھے جب اتنے فیوز اور برکات ہیں تو سمجھ کے عمل کر کے کیا حال ہوگا. تو یہ بہرحال پوری کائنات سے کمپیئر کیا گیا ہے. اس میں بھی وہی چیز ہے کہ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، یعنی دے ٹوٹلی سبمٹ اینڈ دے ڈو ناٹ کنسیڈر دیم سیلوز گریٹ ٹو ڈس اوبے. تکبر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی بات نہیں مانتے نا تو چاہے آپ ڈکلیئر نہ کریں، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ واٹ آئی ایم تھنکنگ از دا رائٹ تھنگ. میں بہتر ہوں، دوسرا غلط ہے. ہوگی کوئی وجہ، 1400 سال پہلے ریلیونس ہوگی اس کی، اب نہیں ہے. دس از اے ٹیکنیکل ٹائم، وی آر لیونگ ان ڈفرینٹ ٹائمس. اس میں ہم تو اب کہاں پرانی کتاب کی باتیں کریں گے. ہم کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے دل میں، یا اور بھی فیکٹرز ہوتے ہوں گے. سرخ رنگ سے کیا لکھا جاتا ہے کہ اینڈ ڈو واٹ دے آر کمانڈیڈ. جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے. پوری کائنات کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک چھوٹے ایٹم سے لے کے پورے کاسموس تک جو قوانین ہیں، لاز ہیں، اس کو فالو کرتی ہے نا. جو حکم ہے اللہ کا اس پہ چلتی ہے، ایکسیپٹ ہیومن بینگس ہو ہیو اے چوائس. اب اس کے بعد اس آیت کو دیکھیے، قصص 85، ان الذی فرض علیک القرآن لردک لمحات، کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی ہے.
میں نے جب تک قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تھا مجھے کسی نے نہیں کہا تھا قرآن مجھ پہ فرض ہے. اینڈ آئی اسٹل ریمبر دا ڈے وین آئی ریڈ اٹ اینڈ واٹ ہیپن ٹو می. پیروں سے زمین نکل گئی میرے کہ یا اللہ قرآن مجھ پہ فرض ہے. مجھے یہ نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. واٹ دا ہیل آئی ایم ڈوئنگ. میں کہاں ہوں, میری زمین کہاں ہے. میری اتنی زندگی گزر گئی کیونکہ بچپن سے میں نے جو پہلی تعلیم ہوئی 5 فرائض بتائے گئے, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچپن میں استاد جی نے پڑھایا پہلا کلمہ طیب, طیب مانے پاک, لا الہ الا اللہ. دیٹس ہاؤ دی پیرٹنگ واز ڈن. میں ایک اچھا طوطا بنا. توحید کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. میں جانتا تھا کلمہ کا مطلب توحید ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم موحد ہو گئے. وی بیکم مونوتھیسٹ بیکاز وی ریسائٹ کلمہ. تو جب یہ فرض پتہ لگا, جب سے میں اپنے پریزنٹیشنس میں اس ورس کو شامل رکھتا ہوں. اور یہ بات ہے, یعنی اس ورس کو مجھے یوز کرتے ہوئے پبلک گیدرنگس میں آلموسٹ تقریباً 25 سال ہو گئے, کوارٹر آف اے سینچری. اس کے بعد کچھ لوگ اس ویو پوائنٹ کے لائے اور اس کو پھر میں نے کنفرم بھی کیا ریفر کر کے کچھ سرٹن ٹرانسلیشنس کو کہ صاحب یہ تو رسول پہ فرض ہوا تھا, نبی پہ فرض تھا, ہم پہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. پھر دیکھا واقعی تو مطلب میں ٹرانسلیشن میں تو نہیں, لیکن تشریحات میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ فرضہ کا مطلب جو ہے وہ ریویلیشن سے بھی ہے, بائنڈنگ پہ معنی نہیں نکلتے, لیکن یہ لغات سے نہیں ملتا. یہ جہاں شرح لکھی جاتی ہیں تشریحات وہاں ملتا ہے. سو دین آئی چوز 2 more verses which are equally relevant. ایک کیا ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور فاسٹر. اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. بات یہاں مکمل ہو گئی تھی, لیکن مزید ایمفیسس اللہ تعالیٰ نے کری کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, کسی اور اولیاء کی اتباع مت کرنا. لیکن آخر میں اصل بات بتا دی کہ قلیلا ما تذکرون. تم میں سے کم ہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ جو بات رب کہہ رہا ہے, خالق کہہ رہا ہے, وہ بات صحیح ہوگی کہ نصیحت کم لوگ پکڑتے ہیں. کیوں؟ اگر یہ چھوٹی سی جو جگہ ہے اس میں آلریڈی اتنی کلٹرنگ ہے, میں کچھ رکھ نہیں سکتا, تو میں نہیں رکھ پاؤں گا. ہماری زندگی میں اتنے سارے خدا بھرے ہوئے ہیں کہ اصل خدا کی جگہ ہی نہیں بچتی ہے. یعنی ہم لا الہ کے مرحلے سے نہیں گزرتے تو الا اللہ پہ آئیں. اتنے سارے خدا ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اپنے سسٹمس میں. میرے خواہشات میرے خدا ہیں, میرے خاندان کی رسم و رواج, میری سوسائٹی کے ٹرینڈس, اور پھر وہ کہاوت ہماری کہ وائل ان روم ڈو ایز رومنس ڈو. جیسا دیس ویسا بھیس. بھائی جیسا زمانہ چلن ہے ویسے تو چلیں گے. یعنی وہ زمانہ, وہ چلن, وہ ٹرینڈی چیزیں ہمارے خدا ہوئیں. تو پھر ہدایت کہاں سے لیں گے؟ جب تک قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا, اس کو ٹیکسٹ بک کی طرح نہیں پڑھا, نوٹ سے ہی بنائے, تو ہدایت کہاں سے لیں گے؟ یاد ہی نہیں رہے گا. پڑھتے جائیے, پیچھے بھول جاتے ہیں. کسی ایگزام میں کسی چیپٹر کو, کسی کتاب کو, کوئی بھی ہو, چاہے فزیولوجی ہو, بائیو کیمسٹری ہو آپ کی, یا پیتھولوجی آپ نے پڑھی ہو, یا مائکرو بایولوجی, کتاب کے نوٹس بنائے بنا نہیں پڑھ سکتے آپ. ریفرنسز لکھتے ہیں کہ یہاں میں نے کہاں دیکھا تھا, تاکہ اسے میں ریفر کر سکوں. تیسری آیت اس سلسلے کی ہے کہ ہر سورہ فاتحہ میں, نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھاتے, شو اس دا رائٹ پاتھ. قرآن سے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کی اتباع کرو. دوسرے راستوں پہ چلو گے تو وہ تمہیں اس سے ہٹا دے گا. دیر از نو سارٹ آف کنورجنس کہ راستے الگ الگ ہیں, منزل ایک ہے. راستہ بھی وہی ہے جو اس نے دکھایا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. راستہ وہی ہے جو اللہ نے دکھایا ہے.
کسی اور راستے کو بھی نہیں لینا ورنہ بھٹک جائیں گے. تو اب دیکھیے 3 چیزیں آ گئیں جس پہ آپ کو غور کرنا ہے. ٹیک ہوم پوائنٹس. قرآن فرض ہے. اتبعوا ما انزل الیکم. دیکھیے یہ اتبعوا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حکم کا صیغہ ہے. اٹ از اے کمانڈ. حکم ہے اللہ کا. اتبعوا, فالو. اب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بھی تو حکم ہے نا. تو اتبعوا ما انزل الیکم ربکم بھی حکم ہے. ہاؤ کم کہ ہم نے ایک حکم چنا دوسرا نہیں چنا؟ ہو آتھورائزڈ اس؟ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ قرآن کا کوئی ٹیکسٹ باکسڈ نہیں ہے کہ باکس میں جو ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے جلدی پڑھ لیا, وہ ٹپ تھا, نوٹ تھا, یاد کر لیا, ایگزام میں 2 آبجیکٹیو اس سے کلیئر ہو جائیں گے. قرآن از اے کمپلیٹ ٹیکسٹ, اور پورے ٹیکسٹ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہو اس کو فالو کرو. ہم نے جیسے میں عرض کر رہا تھا کچھ احکامات چنے. دیکھیے میں پھر یہ آپ سے عرض کر دوں, میں ہر جگہ کہتا ہوں اٹس اے ڈسکلیمر کہ ان احکامات کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے. صوم کی, صلاۃ کی, زکوٰۃ کی, حج کی. میرا صرف سبمیشن یہ ہے, ہمبل سبمیشن, کہ واٹ اباؤٹ دی ادر کمانڈس. اور احکامات جو ہیں قرآن کے جو ہمیں ایک اچھا شخص بناتے ہیں, اچھا انسان بناتے ہیں, ہیومن فرینڈلی بناتے ہیں, اسٹار آف دی آئی بناتے ہیں لوگوں کے. اور ایک جملے میں کہہ دوں جو رسول اللہ کا سی کردار اور شخصیت بنا سکتا ہے, کیونکہ ہی واز قرآن ان ایکشن. قرآن کیا کر سکتا ہے اس کا ثبوت آپ کی زندگی ہے, آپ کا پورا کردار ہے, آپ کے معاملات ہیں پورے. مکی رخ بھی اور مدنی رخ بھی, دونوں رخ قرآن کے تحت تھے. اس سے آپ انچ بھر بلکہ نینو سینٹی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. تو یہ 3 آیتیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پریکٹس قرآن. کوئی چارہ نہیں ہے اگر مسلمان بننا ہے تو قرآن سمجھ کے عمل کرنا ہوگا. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے. اٹس اے بک وی ہیو ریویلڈ ٹو یو اباؤنڈنگ ان گڈ دیٹ دے مے پونڈر اوور اٹس ورسز اینڈ دیٹ دوز اینڈاؤڈ ود انڈرسٹینڈنگ مے بی مائنڈفل. قرآن خود ڈیفائن کر رہا ہے کہ قرآن کس لیے اتارا گیا. تمہاری طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں. How many of us do that? قرآن خود بتا رہا ہے کہ قرآن کس لیے اتارا گیا ہے. غور کریں. Think about it. Whatever you read, think about it. Ponder upon it. دوسری جگہ کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ لوگ قرآن کی آیتوں پہ تدبر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یعنی اگر ہم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے تو ہمارے دلوں پہ تالے پڑ گئے. یہ تو ڈیڈکشن نکالتے ہیں سائنس سے, کیونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ڈیڈکشن نکالنا جانتا ہے. اگر دلوں پہ تالے نہیں ہوتے تو تدبر کرتے, یا تدبر نہیں کرتے اس کا مطلب تالے پڑے ہوئے ہیں, ہر چیز بند ہے, خواہشات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ مست گھوڑوں کی طرح دوڑ رہی ہیں, جیسا جی چاہتا ہے ہم کر لیتے ہیں, کیونکہ اٹس آور لائف, اٹس مائی لائف. ایک سلوگن چل رہا تھا نا تھوڑے دن پہلے, اب تو تھوڑا پرانا ہو گیا, لیکن بچوں میں بہت تھا, اٹس مائی لائف, میری زندگی جیسے چاہوں گزاروں. آپ کو کیا مطلب؟ اٹس مائی لائف. تو قرآن جو ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اس پہ ہم غور کریں, اور جو عقل رکھنے والے ہیں ہو کین ریزن آؤٹ. اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے لفظ اولی الالباب, یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرم ہے عربی کی. لبن اس عقل کو کہتے ہیں جو خالص عقل ہو, ناٹ انفلوئنسڈ اینڈ گورنڈ بائی ایموشنس. جذبات کے تابع جو عقل نہیں ہوتی, خالص عقل, اور وہ وحی کی اتباع میں چلتی ہے, وحی کے ساتھ چلتی ہے, وہ لبن کہلاتی ہے. تو اس عقل کو رکھنے والے لوگ who use their intellect under the guidance of قرآن, کیونکہ اگر قرآن کی ہدایت میں عقل نہیں چلتی تو عقل بہت بڑی فتنہ بھی ہے. جتنی آئیڈیالوجیز اٹھی ہیں وہ اسی لیے اٹھی ہیں کہ when
our intellect is divorced from Quran and divine guidance, funny things happen. تو عقل جو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں چلتی ہے اور جذبات سے متاثر نہیں ہوتی، وہ لبن کہلاتی ہے. تو اولو الالباب وہ لوگ ہیں جن کی خالص عقل ہے، انفلوئنس نہیں ہے ایموشن سے. آبجیکٹو تھنکرس وی کین سے، آبجیکٹو تھنکرس who do justice. یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یاد رکھو دین خالص اللہ کا حق ہے. اب یہ دین میں نے بریکٹ میں لکھا ہے اطاعت اور قانون. وجہ کیا ہے کہ دین کا جو مادہ ہے اس میں 3 مطلب نکلتے ہیں. دے آر 3 ڈفرینٹ میننگس آف دین: سبمیشن اور اطاعت، لا اور قانون، اینڈ دا ڈے آف دا ججمنٹ، مالک یوم الدین، جو سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں، یوم القیامہ، یوم الدین. یہ 3 مطلب ہیں دین کے، اور ان تینوں میننگس کے ساتھ، ان تینوں مفاہیم میں قرآن میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے مختلف جگہوں پر. اور یہ قرآن کی بیوٹی ہے کہ اس میں ایک ہی چیز کو الگ الگ پیرائے میں کہا جاتا ہے، جس کو قرآن تصریف آیات کہتا ہے. اور تصریف آیات کی وجہ خود بیان یہ کرتا ہے قرآن کہ تاکہ تم اس پہ تفقع کر سکو، سمجھ سکو. وی برنگ اٹ ریپیٹڈلی. جس طرح ایک اچھا اسپن کا بالر ڈفرینٹ اسپن سے بال پھینکتا ہے، اور سمجھدار بیٹسمین ڈفرینٹ اسپن کو سمجھ کے پورا اسپن کا پروسیس سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کیسے بیٹنگ کرنی ہے جب اسپنر سامنے آتا ہے. تو یہی اسپرٹ تصریف آیات کی ہے قرآن کی. ریپیٹڈلی تھنگس آر مینشنڈ ان ڈفرینٹ کنٹیکسٹ، مختلف پیرائے میں مختلف انداز سے اسی چیز کو بتایا جاتا ہے. تو دین خالص اللہ کا حق ہے. اٹ مینس دیئر از نو فالوئنگ ادر دین Allah's following. پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر محض اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے تو ان احکامات کو تو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بیسس جو کلمے کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا، اٹ اسٹارٹس ود نیگیشن. انکار سے شروع ہوتا ہے. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، الا اللہ، ادر دین اللہ. اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں، آپ میں سے یقیناً کچھ ٹیچرز بھی ہوں گے، کہ ٹیچر جب کلاس روم میں جاتا ہے تو پہلے بورڈ کو صاف کرتا ہے، پھر لکھتا ہے. جب آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کی ٹیبل کلیئر کی جاتی ہے، دین اٹ از لیٹ. یور ٹیبل از ناٹ لیٹ انلیس انٹل اٹ از کلیئرڈ. تو پہلے کلیئر کرنا، کلیئرنس بہت ضروری ہے. تو جب ہمارے دل دماغ دیگر اللہوں سے صاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد استھاپنا ہوتی ہے اللہ میاں کی. کلٹرنگ ہے تو اللہ میاں کی استھاپنا نہیں ہوگی، ہوگی تو شرک کے ساتھ ہوگی، جو ہماری میجورٹی کی حالت ہوتی ہے. اب ان جو اللہ میاں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے ادر دین اللہ، اس میں چھوٹے اللہ میاں میں سے سب سے بڑا اللہ میاں جو ہے ہمارا دل ہے، خواہشات. ہماری زیادہ تر زندگی اپنی منمانی طور سے گزرتی ہے، کیونکہ دیکھیے زندگی گزارنے کے لیے جو آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں انفارچونیٹلی اس میں قرآن تو ہے ہی نہیں آپشن. ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں کیسا ہوتا ہے، میرے رسم و رواج کیسے ہیں، میرے بڑے کیسا کرتے ہیں، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. قرآن آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن سمجھ کے پڑھتے تو اس کے آپشنز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بھئی اس پوائنٹ پہ قرآن کیا کہتا ہے، میری سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، میرے بڑے کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن تو ہمارے آپشن بھی نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑا خدا جو ہے ہمارا، وہ ہماری خواہشات ہیں، our desires. اور اتنی بڑی بات کہنے کی میری ہمت تو ہو نہیں سکتی، میں کوئی بات قرآن سے ہٹ کے نہیں کہتا. کیا تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یہ میں نے سرخ سے اسی لیے لکھا ہے. Have you seen him who takes his low desires for his God? کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ Can you guide people
who are followers of their desires. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. worse than the cattle, worse than the animals, because they follow their desires only. اب دیکھیے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس آیت نے خدا کو ڈیفائن کر دیا. خدا کو ڈیفائن کر دیا. خدا کون ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں؟ قرآن ڈیفائنز اٹ. نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا، یعنی جو نفس کے کہنے پہ چلتا ہے، من کی زندگی گزارتا ہے، اپنے خواہشات کی زندگی گزارتا ہے، اس کی خواہشات اس کا خدا ہے. کیونکہ جس کو آپ فالو کرتے ہیں وہ آپ کا خدا ہے. اگر آپ بڑوں کو فالو کرتے ہیں تو بڑے آپ کے خدا ہیں. اگر آپ اپنے خاندانی کے رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا خاندان رسم و رواج آپ کے خدا ہیں. یہ ہیں وہ چھوٹے خدا جن کو صاف کرنے کا پروسیس لا الہ کہلاتا ہے. When we are done, then comes illallah, provided we make a deliberate effort to know what Allah says. وہ بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتا، ورنہ جب کوئی اللہ نہیں رہتا تو ایتھسٹ پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ پہ نہیں آ پاتے، ان کے لیے کوئی ہوتا ہی نہیں خدا، تو وہ لا الہ پہ اٹک گئے، اللہ تک نہیں آئے. تو یہ قرآن کہتا ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ جن چیزوں کو آج میں ان چند منٹوں میں کہہ کے گزر رہا ہوں، میرے برسوں لگے اپنی زندگی کے ان سے گزرنے میں، کیونکہ میری پوری اپنی زندگی کی کہانی ہے 2 حصوں میں بٹی ہوئی، وتھ قرآن اینڈ وداؤٹ قرآن. قرآن کے بعد کیونکہ ان چیزوں کو جس طرح پڑھا اور پھر جو امپیکٹ ہوئی پہلی دفعہ دیکھنے کے بعد، میں ایک کہہ سکتا ہوں کہ ناؤ آئی ایم یوزڈ ٹو اٹ، عادی ہو گیا. حالانکہ اب بھی دل ڈرتا ہے، اندر سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا پہلی دفعہ ڈرا تھا. ایک ایک ورڈس شیک کر دیتی تھی کہ یا اللہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کیسے گزار دی. اب دیکھیے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے شروع کی، جہاں آدم کو زمین پہ بھیجنے کی بات تھی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے امیجیٹلی یہ پیکج ساتھ کرا کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، سو شیورلی دیر ول کم ٹو یو اے گائیڈنس فرام می، دین ہو ایور فالوز مائی گائیڈنس نو فیئر شیل کم اپون دیم اینڈ نور شیل دے گریو. اینڈ ایز ٹو دوز ہو ڈس بلیو ان اینڈ ریجیکٹ مائی میسیجز دے آر دا انمیٹس آف فائر ان اٹ دے شیل ابائڈ. یہ آیت بہت خطرناک ہے کیونکہ اس میں کفرو اور کذبو ایک ساتھ رکھے گئے. والذین کفروا وکذبوا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جنہوں نے آیات سے کفر کیا اور تکذیب کری یہ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ قرآن کی بات ہے، کوئی اور قول نہیں ہے کسی بڑے کا یا بزرگ کا جس میں گنجائش ہوتی ہے. دس از ایبسلیوٹ ٹرو، یہ حق ہے اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. اب ذرا سمجھیں کفر و کذب ہے کیا. کیونکہ میں نے تو نام محمد اسلم رکھ لیا تو کنارے لگ گیا، میں سمجھ گیا اپنے آپ کو میں تو مسلمان ہوں. کافر وہ، تکذیب والے وہ. مجھے تو قرآن میں آئینہ ہی نہیں دکھتا، جبکہ ہر ورڈ قرآن کی مجھے آئینہ دکھاتی ہے اور میں اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہوں اس میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا یہ تو تمہارا ہی تذکرہ ہے. تو ہمیں تذکرے میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہیے کہ میں قرآن میں کہاں دکھ رہا ہوں. کفارہ لفظ جو ہے کاف فے رے، مادے کے حساب سے پہلی چیز تو ہے انکار کرنا، دوسرا کیا ہے کسی چیز کو ڈھانک دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا، اگنور کرنا، نظر التفات نہ ڈالنا، محبت کی نظر نہ ڈالنا، ڈھک دو چھپا دو، یہ کفارہ ہے. کذبہ کی تھوڑی سی وضاحت میں نہیں کی ہے. الکذب ان کے معنی ہے جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے. ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی سچائی پہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس ایمان کی گواہی نہیں دیتا.
because we do not practice what we believe. We have full faith in Quran. We believe its verses, but we don't practice it. Why? Because we don't understand it. Simple. ऑप्शन ही नहीं खुला. अगर समझ लेते तो एक ऑप्शन तो होता ना कि मैं ये करने जा रहा हूं, मुझे हामिद भाई बुरा कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो जोश मार रही है मेरी जवानी और गुस्सा मेरा, और इत्तेफाक से वो बुरा कहने वाले अगर मेरे फेथ के नहीं हुए तो दीनी हमियत भी बीच में आ गई. अब तो दीनी हमियत जोश मार रही है, तो मुझे रिएक्ट करना है. कुरान समझा होता तो वो वर्ड्स याद आती जो मना करती है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना है, हमेशा अच्छा बोलना है. तो मेरा जो जानवर अंदर से उठ रहा था मैं उसको रोक लेता. एक ऑप्शन था मेरे पास कि मुझे मालूम तो मेरे रब ने क्या कहा है किसी सिचुएशन के लिए. और एज ए स्टूडेंट ऑफ कुरान मैं आपको बात कह रहा हूँ अल्लाह को गवाह करके कि मुझे अब तक की ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला या ऐसा फेज़ या ऐसा चैलेंज जिसका सॉल्यूशन कुरान में ना हो. पर्सनल एक्सपीरियंस उसको गवाह करके कह रहा हूँ. मैं लफाजी नहीं करता. एक तो साइंस के स्टूडेंट फालतू बात करते ही नहीं है, टू द पॉइंट करते हैं, यू नो इट. मुझे बातें बनानी नहीं आती, इसलिए मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, सोशलाइज नहीं कर सकता. मैं वो मीठी मीठी बातें नहीं करता. काम की बात करके मैं समझता हूँ अब ये जाए, या मैं कहता हूँ भाई सलाम अलैकुम, आपको भी काम है मुझे भी काम है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. तो ये पैप टॉक मुझे नहीं आती. और फिर कुरान ने तो मुझे और बिल्कुल फैक्चुअल बना दिया. एक एक लम्हा कीमती है क्योंकि मुझे इसका हिसाब देना है. सूरह तकासुर की जो आखिरी आयत है कि सुम्मा ला तसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन तुमसे सवाल किया जाएगा एक एक नेमत का जो तुम्हें दी गई थी. वी आर आंसरेबल, जवाबदेह है किसी को. तो किसी बात को जानते बूझते, यानी अब हमें सोचना यह है कि हम काफिर की कैटेगरी में हैं कि तकज़ीब करने वालों की कैटेगरी में. मैंने जब कुरान को जुज़दान में रखा हुआ ऊपर ही रहने दिया और अपने बच्चों को और फैमिली के छोटे मेंबरों को जो मुझ पर डिपेंडेंट है उनसे इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो मैंने कुरान को छुपा दिया. कफारा है, पीछे डाल दिया. जब बच्चे की शादी हुई, समझाने वाले आए, हमने पूछा भाई आपके यहाँ ये चीज़ कैसे होती है? हमारे यहाँ तो ऐसे होती है. किताब हिदायत ऊपर रखी हुई लिपटी हुई, हमें नहीं पता ये क्या कहती है. कितने लाख की कितने करोड़ की शादी होगी, कैसा जहेज जाएगा, किस डिज़ाइनर के यहाँ ड्रेस बनेगा, कितना जिस्म खोलेगा कितना ढकेगा, ये मेरे कस्टम्स मेरी ख़ानदान डिसाइड करता है. वो खामोश किताब अंदर रखी है, ऊपर रखी है बहुत हिफाजत से, क्योंकि इसकी हुर्मत का तकाजा हमारे घर में ये है कि इस पर कुछ रख ना देना इसके ऊपर. और देखो गिर ना जाए, बेअदबी हो जाएगी. कुरान से ज़्यादा, यानी मुसलमानों से ज़्यादा कुरान की बेहुरमती किसी ने नहीं करी है, कुरान की बेइज्जती किसी ने नहीं करी है. हमें ये कलेजा होना चाहिए. वी शुड बी बोल्ड एनफ टू एडमिट इट एंड से इट, यस वी आर द पीपल, वी आर द पीपल हु हैव डन इट. जो किताब हिदायत थी उसको किताब हिदायत नहीं बनाया, और फिर हम उसकी रहमत के तलबगार हैं. हर जगह जूते पड़ते हैं, हम कहते हैं अल्लाह मी हम क्यों पिट रहे हैं. हमारे जो थिंकर्स हैं और थिंक टैंक्स हैं वो नई नई स्ट्रेटजीज बना के लेके आते हैं. अभी इस पॉलिटिकल पार्टी में जाओ, अभी उधर चले जाओ, अभी ये कर लो, अभी वो कर लो. इस क्राइसिस के ज़माने में भी मैंने कहीं से ये आवाज़ नहीं सुनी कि रिटर्न टू कुरान. दुख होता है मुझे ये कहते हुए. आज भी हमें एहसास नहीं है कि हम ऐसे क्यों हो गए, इंक्लूडिंग आवर स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हु नो एवरीथिंग, कि क्या दौर था. आज कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होती जिसमें जिक्र ना हो हमारे कंट्रीब्यूशंस का. हम उसको गाते तो बहुत खुशी से हैं, पिदरम सुल्तान बूद, हम किसकी औलाद हैं, लेकिन हम ऐसे हो क्यों गए? नोबडी थिंक्स इट. क्या नतीजा है, क्या वजह है? तीसरी कैटेगरी, एक तो कुफ्र की हो गई, एक तहज़ीब की हो गई कुरान की. तीसरी कैटेगरी यहाँ पे बताई जाती है कि यकीनन जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं करते, दोज हु डू नॉट होप टू मीट अस,
and are pleased with the life of this world. Point number 2 ہے, یہ third ہے, and are satisfied with it. And those who are heedless of our signs, جو ہماری آیات سے غافل ہے, یہ سرخ رنگ سے میں لکھا ہے, جو لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. وہاں اصحاب النار ہم فیہا خالدون کہا گیا تھا. یہاں ریزننگ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جو آیات سے غافل ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کی آیات سے غافل ہیں, ہمیں نہیں پتہ اللہ کے احکامات کیا ہیں, تو ہم اپنی تمام زندگی اپنے منمانی طریقوں سے گزاریں گے, تو اس میں ہمارے اعمال ایسے ہوں گے ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں, ہمیں دوزخ ملے گی. قرآن میں کوئی بات بنا دلیل کے نہیں ملے گی آپ کو. ریزن اسائن کر دی کہ غافل ہو قرآن سے تو تمہارے اعمال ایسے ہوں گے, حرکتیں ایسی ہوں گی کہ تم جنت لائق ہو ہی نہیں سکتے, لہٰذا دوزخ میں جاؤ گے بیکاز آف یور اون ڈوئنگ. تمہاری کمائی ہوگی, تمہاری ارننگ ہوگی, یہ جس کا ریٹرن تمہیں ملے گا. ہاں اس دن انصاف پورا قائم ہوگا, کیونکہ سب سے بڑے منصف کی عدالت ہوگی. گریٹسٹ جیورسٹ, سب سے بڑا انصاف کرنے والا, وہ ناانصافی نہیں کرے گا. جو ہم نے کیا ہے, وی ول ہیو ٹو ریپ واٹ وی ہیو سون. یہی اس دنیا کی کہانی ہے جس کو مکافات عمل کہیے یا کرما کہہ لیجیے. جو ہم کرتے ہیں وہ پلٹ کے آتا ہے, یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی. اس آیت میں سب سے زیادہ مجھے اپنا آئینہ دکھتا ہے کہ تو تم کتاب کے ایک حصے بھی ایمان لاتے ہو, دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو. دس واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ وتھ قرآن. کچھ آیتوں پہ ایمان لائے, اس پہ عمل کرتے ہیں, باقی کے چھپا رکھا ہے, ڈھکا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہے. تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. کیا یہ ہماری کہانی نہیں ہے؟ کوئی ایک ملک بتا سکتے ہیں جہاں مسلمان ذلیل و خوار نہ ہو؟ ایون سو کالڈ اسلامک کنٹریز, حالانکہ وہ کہیں سے اسلامک نہیں ہے. مسلم میجورٹی ڈز ناٹ میک اے کنٹری, بلکہ مسلم کا ورڈ کوشچنیبل ہے. دیکھیں آپ اس کو اسمارٹ بورڈ یا ٹی وی کہتے ہیں نا, اس کو تو نہیں کہہ دیں گے, اس کو تو نہیں کہہ دیں گے اسمارٹ ٹی وی. مسلم ورڈ سین لام میم کے مادے کا مطلب بھی وہی ہے کہ ون ہو سبمٹس ٹو ڈیوائن کمانڈس. میں ڈیوائن کمانڈ کو جانتا ہی نہیں, سبمٹ کہاں کروں گا؟ اینڈ یٹ آئی کلیم آئی ایم مسلم. الحمدللہ, بڑی گاڑی الحمدللہ ہو گئی ہے, اب شدتیں بڑھتی جا رہی ہیں. الحمدللہ پہلے بھی ہوتی تھی الحمدللہ, لیکن اس وقت ہم اللہ میاں کو خدا بھی کہہ لیتے تھے, اب صرف ہم اللہ کہتے ہیں. پتہ نہیں ان ٹرینڈس کو آپ آبزرو کرتے یا نہیں کرتے. یہ ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. وی آر واٹ وی ڈو. ہم جو کرتے ہیں وہی دکھتا ہے اور وہی حساب ہوگا اس کا. سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں دے دے اور جو محسن ہو انہیں احسان کے راستے پہ چلے, اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. آج ہماری پوری زندگی خوف اور رنج میں تو گزرتی ہے نا. جو نہیں گھٹا, جو نہیں ہوا, اس کا خوف ہے, اور جب گزر جاتا ہے تو اس کا رنج ہے. آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم سب کی کہانی ہے, اینڈ اٹ از اے گلوبل فینومینا. میں جس ملک میں گیا مسلمان کی حالت یہی دیکھی کہ قرآن اسی طرح بنا سمجھے پڑھا جا رہا ہے. حالات ویسے ہی ہیں, کہیں کم کہیں زیادہ, لیکن ذلت اور خواری ہر جگہ ہے. پھر بھی ہم اس کا سولوشن قرآن میں نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا ہمیں کہتا ہے اس سلسلے میں. اب میں کچھ چیزیں آپ کو وہ رکھوں گا سامنے جو قرآن کے وہ احکامات ہیں جو گیم چینجرز ہیں, لیکن جو کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے, اور ہمارا اسلام جو ہے وہ نماز روزے, جسے میں 5/30 کا نسخہ کہتا ہوں کہ 5 نماز و 30 روزے, اس سے آگے ہم نہیں دیکھتے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ میں ان کو انڈرمائن نہیں کر رہا, نہ صوم کی اہمیت کم ہے نہ صلاۃ کی ہے, لیکن صرف یہی فرائض نہیں ہے. لقد کرمنا بنی آدم. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو, بنی آدم, چلڈرن آف ایڈم,
تکریم کے لیے پیدا کیا, ٹو بی ریسپیکٹڈ. تو اگر میں مسلمان ہوں, اللہ کے کمانڈ پہ عمل کرتا ہوں, تو میرے پر بائنڈنگ ہے کہ ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی ہے. اب جب ہم انسان کی عزت کرتے ہیں تو اس کے عقائد کی, اس کی آئیڈیالوجی کی بھی عزت کرتے ہیں. وہ پیکیج ہوتا ہے پورا پرسنالٹی کا. میں کسی انسان کو بلیٹل نہیں کروں گا, میں کسی ڈسکورس میں کسی فیتھ, کسی ریلیجن کو انڈرمائن نہیں کروں گا. اللہ منع کرتا ہے. ایک اور آیت ہے اس کے ساتھ جوڑ کے اس بات پہ میں اور آگے چلوں گا. ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کوئی مس تو نہیں کرتی میں نے سلائڈ. ہاں یہ میں کیونکہ اس سے لنک کرنا تھا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے انہیں گالیاں نہ دو. یعنی قرآن کا یہ حکم ہے کہ کسی کے بھگوان, ایشور, پربھو, گاڈ کو برا نہیں کہنا ہے. میں مسلمان ہوں اس لیے کبھی بھی رام نہیں کہتا, شری رام کہتا ہوں عقیدت کے ساتھ, اور اس سے میرا ایمان کمزور نہیں ہوتا, مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ میں اپنے رب کی بندگی کر رہا ہوں شری رام کہہ کے, عزت کر رہا ہوں. اور یہ جوڑ لیجئے لقد کرمنا بنی آدم سے. جب انسان کی عزت کرتے ہیں تو اس کی آئیڈیالوجی, اس کے فیتھ کی بھی عزت کرتے ہیں. مجھے کوئی حق نہیں دیتا, اور میرا دین تو مجھے روکتا ہے اس بات سے کہ کسی کی اس بات سے بے عزتی کر دوں کہ تمہارا فیتھ الگ ہے, تمہاری سوچ الگ ہے, تم مجھ سے چھوٹے ہو, تم ملیچ ہو, تم نیچ ہو. نتھنگ ڈوئنگ. کرمنا بنی آدم. اور یہ بھی میں اپنی زندگی کے تجربے آپ کو بتا رہا ہوں. میں جس کالج میں یعنی پڑھاتا تھا, باٹنی ڈپارٹمنٹ میں, شروعات میری ٹیچنگ کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہوئی تھی, باٹنی ڈپارٹمنٹ, جس زمانے میں سید حامد شاہ وائس چانسلر تھے. وہاں سے پھر میں دہلی آ گیا اس کالج میں اپنے. تو اسی کالج کا میں اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے میری. اسٹوڈنٹ رہا وہاں سے. وہاں پھر میں باٹنی ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا رہا. 24 سال کے قریب اس کالج میں نے پڑھایا باٹنی میں. اس کے بعد وہیں میں پرنسپل ہو گیا. تو جس زمانے میں وہاں پڑھاتا تھا تو وہاں کے جو واش رومز تھے بڑی بو آتی تھی ان میں سے. مجھے ہی کبھی اچھا نہیں لگتا تھا. جتنی ہے میں اپنے طور سے صفائی کر سکتا تھا کراتا تھا. خیر جب میں پرنسپل ہوا تو جو مجھ سے اسٹاف ملنے آیا تو ان میں وہ صفائی کرمچاری بھی آئے ہمارے, اور وہ آ کے کھڑے ہو گئے میز کے سامنے. نیچے کرسی رکھی تھیں جہاں گیسٹ بیٹھتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہوتے ہیں ان کے روم میں کافی چیئرس ہوتی ہیں, لوگ بیٹھتے ہیں آ کے. تو میں نے ان سے کہا تشریف رکھیے. وہ یوں ہی کھڑے. ان میں جو 2-3 سینئر تھے, جب میں نے زیادہ انسسٹ کیا ان سے بیٹھیے تو وہ رونے لگے کہ صاحب ہم سے آج تک کسی نے نہیں کہا بیٹھنے کے لیے. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہاں بیٹھیے ورنہ میں کھڑا رہوں گا. پھر جو سب کو لیے جیسی چائے آتی ہے مہمانوں کے لیے, انہی کا میں نے ان کے لیے چائے منگائی اور اس میں خود بھی پی. میں ان کی کیفیت نہیں بتا سکتا. میں نے کہا آپ ہمارے ساتھی ہیں سب لوگ. میں نے کہا آپ تو مجھے برسوں سے جانتے ہیں. اس دن کے بعد سے مجھے کبھی یہ نہیں بتانا پڑا کہ صفائی کیسے ہوگی. کبھی ٹوائلٹس میں سے بو نہیں آئی. عزت دی اسے. اللہ کے ایک چھوٹے سے حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کری. ریسپیکٹ پیپل. آپ ان کو برا بھلا کہہ کے اپنے حساب سے جو ہم کہتے ہیں ان کی اوقات دکھا کے ان سے کام نہیں کرا سکتے. اور یہی بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ان پہ کانفیڈنس رکھیے, ان کو موٹیویٹ کیجئے کہ یس یو کین ڈو اٹ. تم کر سکتے ہو بیٹا, تم کرو گے. مجھے پورا بھروسہ ہے تمہارے اوپر. ہر ایک کو جو کام دیں تو اس کو ایمپاور بھی کیجیے. ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش مت کیجیے, ایمپاورمنٹ کیجیے. لوگوں کو ذمہ داری دیجیے اور جواب دہی بھی دیجیے کہ یہ سپرد آپ کے. میں نے پورے ایڈمنسٹریشن میں اپنے اسی طرح کام کیا ہے. فلی ایمپاورڈ دے. میں کبھی انٹرفیئر نہیں کرتا تھا. کوئی میرے پاس بھی آتا تھا, میں کہتا دیکھیے وہ ذمہ دار ہیں, میں ان سے پہلے پوچھوں گا, وہ کہیں گے تو یہ کام ہوگا, میرے کہنے سے نہیں ہوگا. کہ میں پرنسپل ہوں یا وائس چانسلر ہوں. میں اس لیے نہیں ہوں کہ لوگوں کے کاموں میں انٹرفیئر کروں. ہر ایک کا کام ہے جو کر رہا ہے اور وہ اچھا سا کر رہا ہے. تو میں ان کو انٹرفیئر کر کے ڈیمورلائز نہیں کرنا چاہتا.
تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ اپروچ اگر ہم رکھتے یا رکھیں گے تو حالات بہت بدلیں گے یقیناً انشاءاللہ۔ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ بہترین دوست بن گیا۔ اور سب سے اہم بات یہاں کہی آخر میں کہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں۔ یہاں لفظ ادفع کا آیا ہے، ادفع دفع کرنا، پرماننٹلی غائب کر دینا، بھگا دینا۔ یہ چیز نہیں ہو سکتی برائی کا جواب برائی سے دے کے، کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا اگر ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں ایکسیپشنز بہت جگہوں پر ہیں، حرام کھانے کیا ہے منع کیا گیا ہے، لیکن جب آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور جان پہ بن جائے تو آپ حرام کھانے کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ بغاوت کی نیت نہ ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی تمہارے اللہ کو تمہارے نبی کو بہت برا کہہ رہا ہو تو تم بھی برا کہہ دو۔ یہ ایک آگے اور آیت آئے گی، میں اس سے کنیکٹ کر کے بات کر رہا ہوں کہ قل لعبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو منہ سے جب بات نکالیں اچھی بات نکالیں، قول احسن، وین ایور یو اسپیک بیسٹ آف دا اسپیچ۔ لیکن یہ کہا کس سے گیا ہے؟ لعبادی، جو میرے بندے ہیں، جو میری بندگی میں ہوگا وہ ایسا ہی کرے گا، جو میری بندگی میں نہیں ہے وہ سارا اول فول بکتا رہے گا، جو ہمارے بچے اور بڑے سب بکتے رہتے ہیں۔ زبانیں خراب ہیں، غصہ بہت ہے، مزاج کی تیزی ہے، گھر میں بھی رعب ہے، ابا آ گئے لگتا کرفیو لگ گیا گھر کے اندر، بچے ڈرے پھر رہے ہیں، اماں کانپ رہی ہے، ارے ابھی تک چائے نہیں لائی، تھکا ہے دن بھر کا، ایسا لگا ہوٹل پہ آ گئے ہو آرڈر دینے کے لیے، ارے جن کو تم حکم دے رہے ہو یہ بھی تو دن بھر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی تو دن بھر گھر کے چکی چلا رہے ہیں۔ عورت گھر میں کیا کام کرتی ہے اگر آپ نہیں جانتے تو آپ سے بڑا اندھا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے انتظار کر رہی ہے، آپ کا خون ان کے جسم میں ہے، دے آر ویٹنگ فار یو۔ آپ تو ڈبل شفٹ کے ورکر بنیے، جاب سے آ کے گھر میں وقت دیجیے جب تک بیوی بچے اطمینان سے نہ ہو جائیں، اس کے بعد آپ کے ریسٹ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ رشتے ایسے ہی پنپتے ہیں ورنہ رشتے نہیں بنتے۔ دیکھیے رشتے بینک اکاؤنٹ کی طرح ہیں، پہلے ان میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے پھر ریٹرن آتا ہے۔ پہلے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالنا ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیں گے تو چیک بنا سکتے ہیں ورنہ باؤنس ہو جائے گا، سزا الگ لگے گی۔ ہم انویسٹ نہیں کرتے، ریٹرن چاہتے ہیں۔ اولاد کو برا بھلا کہیں گے، کوسیں گے، اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کتنا بڑا ہو گیا، میرے لیے کچھ کام نہیں تو بڑھاپے کی لاٹھی تھا۔ میں کبھی یہ نہیں سوچتا بچپن میں میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے، میں نے کتنا وقت دیا ہے، کیا میں اس کا کاؤنسلر تھا یا اس کو پروفیشنل کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑی تھی۔ رشتے، اس آیت پہ میں آگے آؤں گا ورنہ پھر وہ بات ریپیٹ ہو جائے گی۔ تو دیکھیے ہاں ایک بات یہاں پہ کہہ دوں جو بہت اہم ہے کہ جو صبر کی بات ہے تو یہ صبر عربی والا صبر ہے، یہ اردو والا صبر نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے خاص طور سے اردو اسپیکنگ لوگوں کے ساتھ کہ اردو عربی میں معنی بالکل بدل گئے ہیں۔ عربی کا صبر وہ صبر ہے جس میں پیشنس از آلویز کپلڈ وتھ پرزیویئرنس، ڈٹے رہیے، محنت کرتے رہیے اور صبر بھی رکھیے، نہیں استقامت اور پیشنس۔ اردو کا صبر ہے گیونگ اپ، ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں، مدد تو دور کی بات ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ایسے صابروں کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ۔ جو ڈٹے ہوئے جیسے کسی کلف پہ ایک پتھر پہ پیر ٹکائے آپ کھڑے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگلا قدم جما لوں ورنہ پھسل کے گر جاؤں گا، یہ ہے صبر۔ اس لیے پیشنس وتھ پرزیویئرنس، تو جو پیشنس رکھے گا اور پرزیویئرنٹ ہوگا وہ برائی کے جواب میں کبھی برائی نہیں کرے گا، بھلائی کرتا رہے گا، برداشت کرتا رہے گا، جب تک کہ دوسرے کو احساس نہیں ہوگا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، میں اس کے ساتھ برا کرتا ہوں، یہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے۔ تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا اس کے سوا
کہ وہ آپ کو اپنی احسن میرے بندوں سے کہو ہمیشہ زبان سے اچھی بات بولیں. تو ہمیں زبان سے برا نہیں بولنا، کوئی ہمیں کتنا بھی برا کہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس میں ایکسیپشن نہیں ہے، صرف ایک جگہ ہے، الا یہ کسی پہ ظلم کیا گیا ہو. قرآن کے حساب سے بتا رہا ہوں. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ کہیں تم اس کے بدلے میں جتنا ظلم اس نے کیا اس سے زیادہ کر بیٹھے تو پھر تم ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا. تو یہ بڑی ٹریکی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ آپ میجر نہیں کر سکتے کہ کسی نے میرا دل کتنا دکھا دیا تھا اور میں نے کتنا دکھایا پلٹ کے. یہ میجر نہیں ہو سکتا، اسی لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو، بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کو ہم عبادت کے طور پہ نہیں جانتے، اور اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہاں بھی حکم کا صیغہ ہے. واحسنو، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس. اور یہ دو آیتیں ہیں اس کنٹیکسٹ کی، ان اللہ یحب المحسنین اور ان رحمت اللہ قریب المحسنین. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کی رحمت کے لیے، اس سے محبت کا رشتہ کرنے کی تو ہمت نہیں ہوتی، نظر کرم کی دعا مانگتے رہتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے میں تم سے محبت کروں گا اور میری رحمت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. صرف ایک چیز کہہ رہا ہے، ڈو ون تھنگ، ڈو گڈ ٹو ادرس. احسان کرو، زبان سے، ہاتھ پیروں سے، مال سے، ہر طرح سے کسی کا برا نہیں کرنا، برا نہیں چاہنا، برا نہیں کہنا. اب ان 3 آیتوں کو، 4 آیتوں کو آپ ملا لیجیے. ان کے خداؤں کو برا مت کہو، لقد کرمنا بنی آدم، قل لعبادی یقولوا التی احسن، اور واحسنوا. کہیں گنجائش ہے کسی کے ساتھ برا کہنے کرنے کی؟ مسلمین کو، جو مسلم ہو، جو منمانی جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی لمٹ نہیں ہے، جیسا چاہیں کریں. احسان ایک اتنی بڑی عبادت ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی قرآن میں حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا، اس کو فالو کرنا عبادت ہے. کیونکہ عبد لفظ جو ہے بندگی، اس کی ڈیفینیشن کے حساب سے ہر حکم کی اطاعت بندگی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے حساب سے، ہمارے یہاں کلاسیفیکیشن ڈیفینیشنس الگ ہیں، قرآن کی الگ ہے. میں قرآن پہ فوکس کر رہا ہوں کہ قرآن کے حساب سے ہر حکم پہ عمل کرنا بندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب واحسنوا کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے احسان کرو. تو جب ہم نہیں کرتے ایسا، لوگوں کے ساتھ احسان کی روش نہیں رکھتے، یا احسان کر کے جتاتے ہیں، قرآن واضح طور سے کہتا ہے دیگر جگہوں پہ، میں نے یہاں شامل نہیں کیا، کہ قرآن یعنی احسان کر کے جتانے سے اچھا ہے کہ تم احسان نہ کرو، احسان جتاؤ مت. کیوں؟ کیونکہ عزت نفس متاثر ہوگی، لقد کرمنا بنی آدم پہ زک پہنچے گی. انسان کی عزت مقدم ہے، اس کے ساتھ اچھا کر کے پھر اس کو ذلیل نہ کرو کہ تیرے ساتھ یہ کیا تھا، میری وجہ سے آج تیرا کاروبار چل رہا ہے، میری وجہ سے تیری بیٹی کی شادی ہو گئی تھی. نہیں، دیٹ ول بی مین آف یو. نہیں کرنا ایسا، اللہ نے منع کیا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. یہ آیت میں نے اس لیے لی کہ ہمارا اسلام ایمان کی حد تک ہے، یعنی اٹ از اے فیتھ، اٹ از اے بلیف، ایک عقیدہ ہے. لیکن آپ نوٹ کریں گے قرآن میں ایمان کے ساتھ زیادہ تر جگہوں پہ عمل صالح جوڑ کے آیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیونکہ عمل صالح جو ہے وہ آپ کی ایمان کا ریفلیکشن ہے، کیونکہ ایک بلیف ہے، ایک ایکشن ہے. اگر ایمان ہے تو عمل صالح ہوگا. یہاں ایمان کے ساتھ تقوی کی بات کی جا رہی. تقوی کیا ہے؟ وہی اللہ کے احکامات پہ چلنا. تو یعنی قرآن کہیں پہ بھی ریکوگنائز نہیں کرتا صرف فیتھ اور بلیف کو، unless until it is coupled with action. عمل ضروری ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح آتا ہے. یہاں تقویٰ ساتھ آ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکامات پہ اگر تم چلتے رہے تو اگلا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی ریٹرن ہے اور آخرت میں بھی. یعنی اسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں ان کی جنت دنیا سے شروع ہو جاتی ہے.
جنت صرف آخرت کی نہیں ہے، جنت یہاں کی بھی ہے. اور جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے ان کی جہنم یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور آخر تک جہنم کا سفر جاری رہتا ہے. ان کے جہنم کی پہچان ان کی بے چینی ہوگی، ان کے اندر سکون نہیں ہوگا، بے چین ہوں گے، جلن ہوگی، حسد کی جلن، غصے کی جلن، نفرت کی جلن. یہ سب وہ تکلیفیں ہیں جو انسان کو سونے نہیں دیتی، رات کو نیند نہیں آتی، نیگیٹو ہو جاتا ہے، پوری نیگیٹو پرسنالٹی. ہر ایک پہ طنز کرے گا، ذرا سا چھیڑ دیجئے غصے سے پھٹ پڑے گا. یہ جو غصہ اور یہ فرسٹریشن ہے، یہ کیوں ہے آج؟ کیوں ہے اتنا زیادہ؟ ڈر بھی بہت زیادہ ہے. یعنی ڈر اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج ایک بڑی کلائنٹیل جو ہے آپ جانتے ہوں گے سائیکولوجسٹ کی، وہ فیئر کو ٹیکل کر رہی ہے. اور آنے والے وقت میں میجر کلر ڈیزیزز ول بی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس، کیونکہ نفس ہی بیمار ہوا ہے. لیکن جس قوم کے پاس نفس کا اور سینوں کا بہترین علاج موجود تھا وہ خود اس سے واقف نہیں ہے. وہ اس کو کارڈیولوجی سے تو لنک کر لیتے ہیں کہ یہ کھا لو، زیتون کھا لو اور رمان کھا لو تو دل کے مرض ٹھیک ہو جائیں گے، شہد کھا لو. لیکن جو اصل مرض ہیں دل کے سینے میں، نیگیٹیوٹی کے، ان کی بات نہیں ہوتی. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ واحسن ڈو گڈ ٹو ادرس، دوسروں کے لیے اچھا سوچو، اچھا بولو، اچھا کرو. مسلمان کی پہچان ہے. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے. یہ میں نے سلائڈ اس لیے لی کہ ہم نامہ اعمال تو کہتے ہیں لیکن سوچتے نہیں کہ اس کو نامہ اعمال ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اٹ از این اکاؤنٹ آف آور ڈیڈس. ہمارے اذکار کا اور افکار کا حساب نہیں ہے. تو واٹ میٹرس از ڈیڈس، عمل، نامہ اعمال. اور خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. So we are what we do. We will get what we have been doing. جو میں کرتا رہا ہوں اپنی ساری زندگی، اگر اللہ کے احکامات کو چھپا کے رکھ دیا، انکار تو ہم نہیں کرتے، اتنا بڑا باقی مسلمان نہیں ہے کہ وہ کہہ دے میں اللہ کے نہیں کہنے پہ چلوں گا. اس بیچارے کو سکھایا یہ گیا ہے کہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ بس تم نماز روزے میں لگے رہو، زیادہ نفل پڑھتے رہو، زیادہ تسبیحات پڑھتے رہو. عمل کا کھانا تو خالی رہا نا اس میں. میرے تہجد گزاری سے میری پڑوس کی بیوہ کے گھر میں تو چولہا نہیں جل گیا نا. میری گلی محلے کی محتاج بچیوں کی فیس تو کسی نے نہیں بھر دی، کسی بچے کی فیس تو نہیں بھر دی کسی نے. یہ سب اسی اقامت صلاۃ کا حصہ ہیں جس کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ جڑ کے آتا ہے قرآن میں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی بیدر میں شاہین گروپ نے زکوٰۃ پہ کانفرنس کرائی تھی، اس میں میرا جو پریزنٹیشن تھا زکوٰۃ پہ وہ میری یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. جو لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ لیجئے گا. اس میں وہ چیز بھی سمجھائیے کہ اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کیوں جڑ کے آیا ہے، ہاؤ دیز تھنگس آر کنیکٹڈ. لیکن میرے عمل کا حساب مجھے دینا ہے، اور عمل میں بڑی ایک چیز یہ ہے، کیونکہ دیکھیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں ہر آیات کو تو نہیں لے سکتا تھا، لیکن ایک بڑا ایک ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم اللہ رزق ہمیں دیتا ہے اس میں دوسروں کا حصہ ہے. وی مسٹ ٹیک کیئر آف ادرس. میرا بچہ میرے شہر کے بہترین کانوینٹ میں پڑھتا ہے لیکن میرے آس پاس کے بچے